اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے ابھی ہمارے حضرت اسحاق علیہ السلام کا بقایا حصہ۔ تو آج ہم اپنے شروعات کرتے ہیں دوسرا ذبیح کون، جبکہ حضرت اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا ہیں، اور آپ کا نام اسرائیل تھا، اور اسرائیلیوں کی کوشش یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام اس واقعے سے ہی نکال دیا جائے اور حضرت اسحاق کا نام قربانی میں داخل کر دیا جائے، کیونکہ حضرت اسحاق ہی کی اولاد میں بقصد نبی آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ جس بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہو، اور صرف بیٹے کے ہی نہیں بلکہ پوتے کی بشارت دی جا رہی ہو، اسی کو قربان کر دیا جائے، یعنی جس بیٹے، اور پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے، اور پھر 10 برس بعد یہ حکم دیا جائے کہ اس کو ذبح کرو، لہٰذا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ذبح کے لیے پیش ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جب محمود بن اسحاق نے دریافت کیا کہ ذبیح کون تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک شخص کو بلوایا جو کہ شام ہی قیام پذیر تھا اور یہودی سے تائب ہو کر مسلمان ہو چکا تھا۔ وہ شخص بہت متقی اور مخلص تھا، اور اس کی علمی وجاہت کے بتائے ہوئے تھی کہ وہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا؟ اس عالم نے جواب دیا، اللہ کی قسم اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا تھا، اور یہودیوں کو اس حقیقت کا پوری طرح علم ہے، مگر محض اہل عرب کے ساتھ حسد اور بغض کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابو العرب میں ہیں، اس لیے وہ حسد کرتے ہیں، اور اس شرف کو، کرامت کو ان کی طرف منسوب کرنے سے قصداً گریزاں ہے۔ اس فضیلت کی نسبت حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے جدہ امجد ہیں۔ بیت اللہ شریف اور بیت المقدس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ترجمہ، اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، اور بچہ لے مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے۔ اے میرے رب، ان بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بس جو کوئی میرے پیچھے چلا تو وہ میرا ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے، بے شک تو رحیم و غفور ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیری حرمت والے گھر کے پڑوس میں، اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ قائم کریں نماز، پس کر دیں لوگوں کو دلوں کو مسخر کے، وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر بجا لائیں۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو جانتا ہے جو ہم کے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ پر آسمانوں میں نہ زمین میں، جس نے عطا فرمائی مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق، بلا شبہ میرا رب بہت سننے والا ہے دعاؤں کا۔ اے میرے رب، بنا دے مجھے نماز قائم کو کرنے والوں میں، اور میری اولاد کو بھی۔ اے میرے رب، میری یہ التجا ضرور قبول فرما۔ اے ہمارے رب، بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور تمام مومنوں کو قیامت کے روز۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے کس مسجد کی تعمیر ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد الحرام کی۔ انہوں نے پھر عرض کیا پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 برس۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز ادا کر لیا کرو، پوری زمین ہی مسجد ہے۔
کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر مسجد الحرام کے بعد میں ہوئی، اور یہودیوں کی روایت کے مطابق مسجد اقصی کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی۔ اس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر خانہ کعبہ کے بعد فلسطین سے واپس چلے آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسحاق سے نوازا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے یہاں بھی مسجد تعمیر کی، اور اس میں آپ کی معاونت یقیناً آپ کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام نے کی ہوگی۔ مسجد کی تعمیر ہمارے اسلاف کا خصوصی طریقہ رہا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھروں کو نہیں بلکہ مساجد کو تعمیر کیا ہے، کیونکہ عبادت میں ہی افضل درجہ رکھتی ہے۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں مسجد تعمیر نہ کروائی ہو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ عالیہ میں تشریف فرما ہوئے تو سب سے پہلا کام مسجد نبی کی تعمیر کا کیا تھا۔ سورہ بقرہ میں رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کو امام بنا دیا، اور ارشاد ہوا کہ ترجمہ: اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو انہیں پوری طور پر بجا لایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک میں تمہیں انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کیا: کیا میری اولاد سے بھی؟ اللہ نے فرمایا: نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بارگاہ رب العزت میں یہ عرض کیا کہ میری تمام اولاد کو انعامات حاصل ہوں گے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کیونکہ جو ظالم ہوگا اسے فلاح حاصل نہ ہوگی۔ اسی لیے اللہ کریم اکثر اوقات میں یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انبیاء کرام کو صالحین میں شمار فرمایا، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 84 تا 87 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہم نے عطا فرمایا انہیں اسحاق اور یعقوب پر، ایک کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی اور نوح کو ہدایت دی تھی کہ ان سے پہلے اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان اور یعقوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو راہ دکھائی، اور اس طرح ہم بدل دیتے ہیں نیک کاروں کو، اور زکریا اور یحییٰ اور الیاس کو کہ یہ سب صالحین میں سے تھے، اور ہدایت دی اسماعیل علیہ السلام کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو، ان سب کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی تمام جہان والوں میں، اور ہدایت فرمائی ان کے کچھ باپ داداؤں کو اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں کو، اور ہم نے انتخابات فرما لیا ان تمام ہدایت عطا فرمائی راہ راست کی، یعنی جنہیں نبوت کا منصب عطا ہوا وہ صالحین میں سے تھے، اور جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا وہ ظالموں سے تھے۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جس نبی پر کتاب نازل ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد و نسل میں سے تھا۔ یہ عزت و توقیر کے وہ خلط ہے جو کسی اور کے جسم پر سجی نہیں ہوئی۔ یہ ایسا بلند ترین رتبہ ہے جس کا حامل اور کوئی دوسرا نبی و رسول نہیں ہے۔ یقیناً یہ خلط زیبا صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے۔ حضرت حاجرہ بی بی کے بطن عطر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت سارہ بی بی کے بطن سے اقدس سے حضرت اسحاق علیہ السلام، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ کہا جاتا ہے۔ انہی کی طرف اسرائیل کے تمام تر قبائل منسوب ہیں۔ ان میں طویل عرصہ تک رسالت و نبوت کا سلسلہ قائم رہا، اور وہ اتنے کثرت سے ہوئے کہ ان کی تعداد شمار نہیں ہوتی۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لاتے رہے وہ اس مقدس قوم سے تعلق رکھتے تھے، حتیٰ کہ سلسلہ نبوت بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جن کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے خانوادے سے تھا، یعنی حضرت اسحاق کی نسل سے۔ بلا مبالغہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبوت چلی آ رہی تھی۔ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا، اور دوران ان گنت نبی و رسول اپنی اپنی قوموں میں مبعوث ہوئے، اور تمام کا تعلق حضرت اسحاق علیہ السلام ہی سے تھا۔ یہ تمام انبیاء و رسول صالحین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کنعان کے بہت بڑے سردار کی بیٹی رفقہ بی بی کے ساتھ ہوئی۔ اب کنعان ہی میں نبی بنا کر مبعوث کیے گئے تھے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حیات تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک شادی کے وقت 40 برس کے قریب تھی۔ حضرت رفقہ کے ہاں بہت عرصے کے بعد اولاد ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت اسحاق علیہ السلام اکثر دعا کیا کرتے تھے: قصص الانبیاء
کثیر ابن کثیر میں تحریر ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ان کے نام ایس اور یعقوب ہیں۔ یعقوب کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایس کے پیچھے تولد ہوئے۔ جب ایس بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کی شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ کر دی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہیں کنعان کی سردار کی بیٹی کے ساتھ بیاہ دوں گا۔ جب ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ماموں کی بیٹی کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں گی جو کہ بڑا مالدار ہے اور ملک شام میں اس سے بڑا کوئی دوسرا نہیں۔ حضرت ایس نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ایس بہت زیادہ شکار کیا کرتے تھے، مگر یعقوب علیہ السلام شکار کے شوقین بالکل نہیں تھے۔ ایک روز عالم ضعیفی میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایس سے فرمایا کہ آج ایک بکری یا ہرن کا شکار کر کے لاؤ اور اس کے کباب بنا کے مجھے کھلاؤ، تو میں اللہ تعالیٰ کریم سے دعا کروں گا کہ وہ تمہیں نبوت عطا فرمائے۔ یہ سن کر ایس نے اپنی تیر و کمان تھامی اور والد کے لیے شکار کرنے کے لیے گھر سے چل دیے۔ ان کی والدہ مائدہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ چاہتی تھی۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بکری جو کہ خوب موٹی تازی ہے اور فربا بھی ہے، اس کو ذبح کر کے جلدی کباب بنا کر اپنے والد محترم کو کھلا دو، وہ تمہیں دعا کریں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی والدہ کا حکم سن کر فوراً بکری ذبح کر کے کباب بنا لیے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نابینا ہو چکے تھے۔ پوچھا کباب کون لایا ہے؟ عرض کیا کہ آپ کا بیٹا لایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کباب سامنے رکھو۔ اب آپ نے کباب کھائے اور خوش ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ نے عرض کیا کہ کباب لانے والے کے حق میں دعا کیجیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اللہ کریم، مجھے جس بیٹے نے یہ کباب کھلائے ہیں اس کو اور اس کی اولاد کو پیغمبر فرما۔ اس کے بعد تو ایس شکار کر کے واپس آئے اور کباب بنا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیش کیے، تو آپ نے فرمایا کہ کباب تو میں پہلے ہی کھا چکا ہوں۔ ایس کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایس، تیری دعا تو تیرے بھائی نے اس طرح ہی لے لی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے صبر کرو اور یعقوب کو کچھ مت کہنا، میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ تمہاری نسل میں سے بہت زیادہ مخلوق پیدا ہو۔ اس دعا کی برکت سے حضرت ایس کی اولاد بہت زیادہ بڑھی۔ مغرب اور سکندریہ اور دریا کے کنارے تک انہی کی اولاد پھیلتی ہوئی گئی۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام روم تھا، جس پہ ایک ملک مشہور ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ اسی دوران آپ کے دونوں بیٹے یعنی ایس اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے حد درجہ خدمت گزاری کیا کرتے تھے، اور گاہی گاہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی خیر گیری کیا کرتے تھے۔ اگرچہ مکہ مکرمہ فلسطین میں طویل فاصلہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے تو دیکھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے ایس اور یعقوب ہیں جو کہ جوان ہو چکے ہیں۔ آپ نے اپنی صاحبزادی کی شادی حضرت اسحاق کے بڑے بھائی بیٹے ایس کے ساتھ کر دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 160 برس تھی۔ آپ کو کنعان کے لوگ پر نبی بنا کر مبعوث کیا گیا تھا۔ جب حضرت اسحاق کا وصال ہوا تو آپ علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے مل کر آپ کی تہجیز و تکفین کی۔ آپ علیہ السلام کی قبر انوار بھی اسی مغارہ میں ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تدفین کے لیے خریدا گیا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر انوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برابر ہی بنائی گئی۔ امید کرتا ہوں دوستوں کو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں جو بھی معلومات آپ دوستوں کو پیش نظر کی وہ پسند آئی ہوگی، اور یہ جو معلومات میں اپنے دوستوں کو پیش نظر کر رہا ہوں یہ قصص الانبیاء کی بنائی ہوئی کتابوں میں سے کر رہا ہوں، اور جو یہ کتابیں بنائی گئی ہیں یہ روبی پبلیکیشن نے بنائی ہیں۔ دوستو میرے چینل میری آس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کمنٹ کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنے میزبان سے قدر مار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ پھر دوسرے کسی نبی کی سوان حیات کی معلومات لے کے آپ دوستوں کے پاس آؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔